رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور سافر یا سفر کرتا ہے، کوتب لہو، تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے مثلو ما کان یعمل مقیما صحیحا، اسی طرح جس طرح کہ کوئی مقیم یعنی اپنے گھر میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، جس طرح اس کا اجر لکھا جاتا ہے، اسی طرح اس مریض کا اجر بھی لکھا جاتا ہے اور مسافر کا اجر بھی لکھا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام جو وہ گھر میں کرتا تھا وہ نہیں کرتا، یا بیماری کی وجہ سے جو وہ نیکی کا عمل وہ کرتا تھا وہ نہیں کر پاتا، جیسے ہم نماز جو ہے وہ اشارے سے پڑھ لیتے ہیں، یا لیٹ کر پڑھ لیتے ہیں، یا بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو اجر ہمیں وہی ملے گا جو صحیح ہم ہوتے تو ہمیں اجر ملتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں جو عبادات میں یا نیکیوں میں کمی آ جاتی ہے رخصت کی وجہ سے، جو رخصت دین میں دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اجر میں کمی نہیں ہوتی، اجر وہی رہے گا کہ جو مقیم کا اجر ہے، یا اپنے گھر میں یا عام حالات میں عمل کرنے والے کا عمل ہے۔ اچھا، لیکن یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، یہ تو ظاہر ہے ہمارے لیے بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بشارت جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے بالکل مطابق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو اصول بیان ہوا ہے ان سے کوئی الگ ہٹ کے بات بیان ہوئی ہے، انہی کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی ہے۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو واضح کر دیتے ہیں تو ایک مرحلہ طے ہو جاتا ہے، یعنی میں اگر قرآن مجید کے اشارات سے کوئی نتیجہ نکالوں تو میں اس کے بارے میں یہ اعتماد نہیں پیدا کر سکتا کسی کے لیے بھی، نہ اپنے لیے، کہ یہ عین حق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس بات کو نکال کے بیان کر دیا ہے تو اس سے بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور اس میں اب کوئی خطا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی ہے دین کے بیان کرنے میں خطا سے۔ تو یہ البتہ شرط رہے گی کہ یہ جو روایت جو بھی بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہو، یعنی اس کو وہ معیار صحت پر پوری اترتی، اگر وہ معیار صحت پر پوری نہیں اترتی تو ظاہر ہے وہ پھر قابل استشہاد نہیں ہے، دلیل کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو اچھا، یہ جو بات ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ جو عمل ہیں، جو میری نیکیاں ہیں، ان میں اگر کمی آ جائے گی سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، یعنی ان کی حیت میں کمی آ گئی، ان کی مقدار میں کمی آ گئی، تو اس کی رعایت دی جائے گی اور اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جتنے بھی اصول بیان ہوتے ہیں اس طرح کے، ایک بات تو قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خواہش وہ یہ ہے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں۔ یعنی میں جب پڑھاتا ہوں نا، استاد ہوں، تو میں کلاس میں جب پہلا لیکچر دیتا ہوں، تعارف کرواتا ہوں اپنا، تو میں ایک بات بیان کرتا ہوں کہ میرا ہرگز کوئی ارادہ نہیں ہے تم میں سے کسی کو فیل کرنے کا، میری یہ شدید خواہش ہے کہ تم سب لوگ پاس ہو جاؤ، لیکن فیل وہی ہوگا جو فیل اپنے آپ کو خود کر رہا ہے، یعنی میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس کو پاس کر سکوں، اس نے اتنے غلط جواب دیے یا کچھ نہیں لکھا ہوا، تو اب مجبوری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، انصاف کا تقاضا ہے کہ میں اس کو فیل کروں۔ تو یہ مجھے انصاف روکے گا کہ میں کسی کو پاس نہ کروں، لیکن اگر کوئی رعایت کا مستحق ہوگا تو میں رعایت دوں گا۔ اگر کسی کو غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بندہ اس کو آتا ہے، سبق نے یاد کیا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، تو میں اس کو نمبر دے دوں گا، اگر کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو اس کی رعایت کروں گا۔ تو بالکل یہی اصول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کامیاب کرنا ہے بندوں کو، میں نے ناکام نہیں کرنا۔ یہ قرآن مجید میں یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے اجر کو ضائع کرے، وہ لوگوں کو ایسی مشکلات میں ڈال دے کہ جس کے نتیجے میں وہ لازماً منکر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا خیال کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ تو اسی اصول پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اصل بات کیا ہے، کہ میرا ارادہ اور میری نیت کیا ہے۔ مثلا یہی بات جو حضور نے فرمائی ہے کہ بیماری میں اگر عمل کم ہو گیا ہے یا مسافرت میں عمل کم ہو گیا ہے تو رعایت دی جائے گی، اجر پورا دے دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری نیت کے کھوٹ کو سامنے نہیں رکھا جائے گا،
اگر میں نے بیماری کو بہانہ بنایا ہے، اگر میں نے مسافرت کو بہانہ بنایا ہے، میں چاہتا ہی نہیں تھا، میں تو شکر کیا اللہ کا کہ جان چھوٹی، تو اب اجر نہیں ملے گا۔ اجر کا تعلق میری صالح نیت سے ہے، میرے خلوص سے ہے۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بارے میں فکر مند رہتا ہے تو اس بندے کو 24 گھنٹے عبادت میں رہنے کی اجر ملے گا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات فکر مندی ہے، اصل بات دھیان ہے کہ میں نے ظہر پڑھ لی ہے، میری عصر کہیں رہ نہ جائے، مجھے فکر رہے، میرے ذہن پر سوار رہے کہ میں نے عصر پڑھنی ہے اور وقت پر پڑھنی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ اعزاز حاصل ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہاں بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ میں سفر میں رخصت کو قبول کروں، لیکن میری تمنا یہ ہو کہ سفر ختم ہو اور میں پوری نماز پڑھوں، میرا مرض ٹھیک ہو تو میں صحیح وضو کروں، میں صحیح طریقے سے نماز پڑھوں۔ تو میرے استاد جو ہیں ان کا آنکھوں کا آپریشن ہوا تو 15 دن ان کو بستر پر رہنا پڑا اور اشارے سے۔ تو میں ان کی تیمارداری کے لیے جب گیا ایک ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد دوبارہ، تو میں کہا کہ مجھے شدید تکلیف اس بات کی ہے کہ میں سجدہ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ہے اصل بات، یعنی اگر ان کے دل میں یہ ہے کہ میں ٹھیک ہے نماز ہو رہی ہے، نہیں ان کی تسلی نہیں ہو رہی، ان کا دل کر رہا ہے کہ میں سجدہ کروں، میں سر زمین پر اپنے رب کے حضور میں رکھوں، تو یہ جو کیفیت ہے اس کے نتیجے میں اجر میں کمی نہیں ہوگی، اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو عذر بنا لیا، بہانہ بنا لیا ہے، تو پھر اس کا امکان ہے کہ رعایت نہ ملے اور کمی کو کمی ہی شمار کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔